قرآن کی آیت ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ٹھیک ہے، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ حلالی بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنی ماں کے حق میں، واہ واہ بے شک۔ لوگ جتنے بھی کھڑے ہیں کسی مذہب کسی مسلک کسی وجہ سے نہیں کھڑے ہوئے، اس وجہ سے نہیں کھڑے ہوئے کوئی بندہ قتل ہو گیا ہے، مزہ اس بات کا ہے کہ کوئی انسان لقمان مارا گیا اس کا احتجاج ہوا، زینب قتل ہوئی اس کا احتجاج ہوا، ہر بندہ عام بندے کے لیے احتجاج ہوا۔ مزہ آج اس بات کا ہے کہ رحمت للعالمین نبی کی بیٹی کے لیے یہ احتجاج ہو رہا ہے، واہ واہ بے شک۔ کہ انسان کے لیے تو احتجاج ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں عاشقان رسول ہے، سچا عاشق وہ ہے کہ جو اپنے عشق کا ثبوت دے۔ ثبوت کہتے ہیں کہ وہ یار نہیں ہوتا جو مشکل وقت میں انسان کو چھوڑ کے چلا جی بے جائے۔ شک۔ نبی سے محبت کا اظہار، بڑے دعوے، بڑے بینر، بڑے پوسٹر، کسی پہ میں تنقید نہیں کر رہا کہ ہم عاشقان رسول ہیں، عاشقان رسول پہ موت بھی قبول ہے، جس میں عشق رسول نہ ہو زندگی فضول ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ مزہ اس بات کا ہے کہ جب پتہ یہ چلے کہ نبی کہہ رہا ہے میری بیٹی میری بیمہ ہے، الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ سیدات النساء ہے، ٹھیک ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے مجھے دکھ دیا، جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے مجھے دکھ دیا اس نے اللہ کو دکھ دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو بیوی کو دکھ دے رہا ہے وہ نبی مصطفیٰ کو دکھ دے رہا ہے، جو نبی مصطفیٰ کو دکھ دے رہا ہے وہ اللہ کو دکھ دے رہا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان بننے والے ہیں، مذہب مسلمانیت سے تعلق ہے، اس بندے کا یہ حق بنتا ہے کہ اس احتجاج میں شامل ہو کے اس بات کے اظہار کرے کہ ہم نبی مصطفیٰ کی محبت میں ان کے بغض میں نہیں۔ یہ جو مٹھی بھر تھوڑے سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا یہ کون سے مزارات تعمیر کرا سکیں گے؟ جب اویس کرن کو پتہ چلا نبی مصطفیٰ کے دانت ٹوٹ گئے، جناب اویس کرن وہاں موجود نہیں تھے، انہوں نے پتھر اٹھایا اپنے سارے کے سارے دانت توڑ دیے۔ ان بندوں نے پوچھا اویس تو ہم موجود تو نہیں تھا لیکن تم نے اپنے دانت کیوں توڑے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ دانت اس وجہ سے توڑے جب قیامت والے دن سوال ہو تو میں نبی مصطفیٰ کی اطاعت میں ہوں، ان کے بغض میں نہ ہوں۔ یہ لوگ جتنے بھی ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی مصطفیٰ سے محبت کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس بات کا یہ خیال نہ رکھو کہ حکومت عمران خان کی ہوتا تو ہم سامنے آئیں گے، نواز شریف کی ہوتا ہم سامنے آئیں گے، پی ٹی آئی کی ہو، نون لیگ کی ہو، کسی مذہب کسی مسلک کسی جماعت کی حکومت ہو، ہمیں کوئی تعلق نہیں، ہم بس عاشقان رسول ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے لے کر ام المومنین بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تک جو جن بھی مومنین مومنات کے وہاں مزارات میں سب نبی یہ تاریخ اسلام میں سب سے سیاہ ترین آج شمال تاریخ ہے جس دن آیت تطہیر کی تفسیر کے مزارات کو پامال کیا۔ ٹھیک ہے، اس بات کے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ نہ دیکھو کہ حکومت سخت ہے، حکومت ٹھیک ہوگی، ہم احتجاج پہ نکلیں گے، سامنے آئیں گے۔ مزہ اس بات کا ہے کہ حکومت جدید کی ہو، دلوں پہ قبضہ حسین کا۔ بے شک جدید کی حکومت ہو، دلوں پہ قبضہ حسین کا ہو۔ میں نے یہ حدیث ہے کہ میں نے اپنے نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، کہ میرا نبی آدم کے لیے بھی رحمت، میرا نبی آدم کے لیے، یوسف کے لیے، عیسیٰ کے لیے، تمام جہانوں کے لیے میں نے اپنا نبی رحمت بنا کے بھیجا۔ آدم سے لے کر خاتم تک جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن گیا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ کے لیے بھی رحمت بن گیا اسے فاطمہ الزہرا۔ تو کس بات کا ہے کہ جو نبی مصطفیٰ کے لیے بھی رحمت بن آئی۔ نبی مصطفیٰ کا روزہ آج سائے میں ہے، انوار مدینہ کہتے ہیں، روشنیوں کا شہر ہے، اور بی بی کی قبر پہ تربت بھی نہیں ہے، صحرا میں روشنی بھی ہے، وہاں روشنی بھی نہیں ہے۔ یہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں دیکھ آئے ہیں جو بندے اس بات کا کریں کہ ہم دیکھ آئے وہاں روشنی بھی نہیں ہے۔ مسلمان ہے جو جس مذہب جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے اس بات کا اسے حق ہے کہ نبی مصطفیٰ سے محبت کی دلیل دے اور ہمارے ساتھ شامل ہو۔ ہم آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے لے کر پاکستان کے وزیر اعظم تک اس بات کا احتجاج کرتے ہیں کہ ہماری بات کو سعودی حکمرانوں تک پہنچایا جائے تاکہ جلد سے جلد جنت البقیع تعمیر کیا جائے۔ تعمیر کرو، تعمیر کرو، جنت البقیع تعمیر کرو، تعمیر کرو، تعمیر کرو، جنت البقیع تعمیر کرو، تعمیر کرو، تعمیر کرو، جنت البقیع تعمیر کرو۔ جزاک اللہ۔